اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ أَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ ہے محبوب یہ کافر جو ہے نا جس وقت آپ کو دیکھتے ہیں، ان یتخذونک الا ہزوا، تو یہ مذاق کرتے ہیں آپ کے ساتھ، یہ مذاق کے طور طرح سے جو ہے نا آپ کو دیکھتے ہیں۔ یہ ابو جہل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مجلس کے قریب سے گزرے تو اس نے جو ہے نا کوئی اس قسم کی استہزائیہ لہجے میں کوئی باتیں کیں، تو رب تعالیٰ نے اس چیز کا ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں جس وقت بھی آپ کو دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں اَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کہ کیا یہ وہی صاحب ہیں جو تمہارے خداؤں کی برائی بیان کرتے ہیں۔ ویسے یذکرو ذکر کرتے ہیں، لفظی معنی تو یہ ہے کہ جو تمہارے معبودوں کا یعنی ان بتوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن معنی یہی ہے کہ برائی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ذکر تو اچھائی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، برائی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس چیز سے نفرت ہو اس کا ذکر پھر برائی سے ہی ہوگا، اور جس چیز کے ساتھ محبت ہو اس کا ذکر برائی کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ اچھائی کے ساتھ ہوتا ہے، محبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اگرچہ یہاں پر برائی کا ذکر نہیں ہے لفظ کہ برائی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، مگر معنی یہی ہے کہ اس نے کہا تنزن کہا جی کہ یہ وہی صاحب ہیں جو تمہارے بتوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور حالانکہ یہ خود جو ہیں رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کا انکار کرنے والے ہیں۔ چاہیے تو یہ ہے کہ یہ بت جو ہیں یہ تو ہیں جھوٹے خدا، استغفر اللہ، ان میں تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، تو ان کو برائی بیان کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے، زمین و آسمانوں کا خالق اور مالک ہے، اس کی اچھائی بیان کی جائے، تو یہ الٹے کام تو یہ خود کر رہے ہیں، مذاق کے تو یہ خود قابل ہیں۔ ٹھٹھا مذاق تو ان کا اڑانا چاہیے کہ جو بتوں کو خدا بنا رہے ہیں اور خدا کا انکار کر رہے ہیں، لیکن یہ الٹا کام ہے کہ یہ خود جو ہے نا اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں اور بتوں کے آگے سر رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ رحمان سے مراد اللہ تعالیٰ کی بھی ذات، اور ہر ایک اچھائی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن مجید ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کی نبوت ہے، تو ان سب چیزوں کا وہ انکار جو ہے نا اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا بجائے اس کے کہ یہ خود برائی کا شکار اس چیز کا شکار ہوں، اور یہ الٹے جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ خلق الانسان من اجل، انسان جلد بازی میں پیدا کیا گیا، جلد باز ہے، یعنی کہ یہ اشارہ اسی طرف ہے کہ یہ آگے بھی آ رہا ہے اور پیچھے بھی کئی جگہ گزرا ہے جی کہ یہ قیامت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابھی لے آؤ، کبھی کہتے ہیں وہ جس عذاب کا تم ہمیں ڈراوا دے رہے ہو نا وہ ابھی لے آؤ، جلدی کرو۔
تو اس لحاظ سے جو ہے نا یہ ان کی جلد بازی ہے کہ اس کی جلدی تم نہ کرو، وہ اپنے ٹائم پر آ جائے گی، اور جس وقت آئے گی تو اس وقت جو ہے نا تمہیں کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ تو یہ جلد بازی سے معنی یہی ہے۔ وہ ایک تھا نضر بن حارث کافر، اس نے خاص کر جو ہے نا یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے بھی طنزاً ہی کہا ہے کہ یہ جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو نا، یہ ابھی لے آؤ، جلدی لے آؤ۔ تو اس سلسلے میں فرمایا گیا کہ انسان جلد باز ہے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ جس چیز کو ہم مانگ رہے ہیں کہ جلدی کرو، اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور بعض روایتوں میں بعض میں یہ بھی ہے جی کہ یہاں پر انسان سے مراد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت آپ کا پتلا تیار ہوا نا، اس میں روح پھونکی، تو ابھی کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں تک کی روح پہنچی تھی سر کی طرف سے، تو آپ نے فوراً آنکھیں کھولیں، جنت کے وہ پھل وغیرہ دیکھے، تو ابھی جس وقت پیٹ تک روح پہنچی ہے تو اسی وقت جو ہے نا جنت کے پھل کھانے کی خواہش ظاہر کر دی، اسی وقت کھانے کی طرف لپکے، تو ابھی ٹانگوں میں نچلے حصے میں روح پہنچی ہی نہیں تھی۔ تو اس لحاظ سے بھی کہا گیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی، ان کی فطرت میں، انسان کی فطرت میں جلدی ہے۔ ویسے بھی جو ہے نا جس چیز کے بارے میں کوئی چیز کسی آدمی کی فطرت میں، اس کی عادت میں کثرت کی چیز ہو نا، تو کہتے ہیں یہ تو ہے ہی ایسا ہی، جس چیز کی بھی کثرت ہو، اگر نیکی کی بھی ہو سکتی ہے، برائی کی بھی ہو سکتی ہے، تو جس میں کوئی برائی ہو کہتے ہیں یہ تو آدمی برا ہی ہے، یہ تو برا ہی آدمی ہے۔ یا اگر جس کو سخاوت کی، نیکی کرنے کی ہو تو وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا سخی آدمی ہے۔ تو یعنی کہ جس عادت کی کثرت ہو اسی کے ساتھ عام طور پر جو ہے نا وہ یاد کیا جاتا ہے۔ تو انسان میں بھی جو ہے نا یہ جلد بازی اس میں کچھ تھوڑی زیادہ ہی ہے۔ تو وہ بات بیان کی گئی کہ انسان جلد بازی میں پیدا کیا گیا، اس کی عادت ہی جلد بازی کی ہے۔ تو یہاں پر یہ دو تین جو ہے نا اس کی تفسیریں ہیں مراد کے، حضرت آدم علیہ السلام بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، وہ نضر بن حارث جو عذاب کی جلدی کر رہا تھا وہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور عام انسان بھی کہ اس میں جلد بازی کا مادہ جو ہے نا یہ زیادہ ہے۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، تو بتایا گیا کہ میں تمہیں اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، تم جلدی نہ کرو۔ وہی جو مانگتے ہیں نا عذاب، تو وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جلدی نہ کرو، ان قریب جو ہے نا تم ان کو دیکھ لو گے۔ تو اس سے غزوہ بدر بھی مراد لیا جا سکتا ہے، مراد لیا گیا ہے بلکہ، اور اس کے علاوہ ہر ایک آدمی کی موت بھی ہے، قیامت ہے، یعنی جس وقت ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو یہ سارے وہ چیزیں آیاتی سے مراد اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یعنی کہ جس وقت مرو گے نا تو پھر تمہیں ان چیزوں کا ادراک ہوگا، لہذا تم جلدی نہ کرو، جلدی میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہا جی کہ یہ بندہ جلد باز ہے انسان۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب ہوگا، کب پورا ہوگا، وہی قیامت کے بارے میں، یا یہ آیتیں جو ہمیں دکھانے کی بات ہے یہ کب دکھائی جائیں گی۔ تو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو یعلم الذین کفروا، کاش
کہ کافر لوگ یہ جانتے، انہیں پتہ ہوتا، یہ جس طرح ہے نا وہ ماضی تمنائی ہوتی ہے نا، تمنا کی جاتی ہے، ایک خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے، اگر یہ بات جانتے ہوتے، کاش یہ بات جانتے، تو یعنی اگر ان کو حقیقت کا ادراک ہوتا تو پھر اس طرح نہ کرتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے۔ تو اگر یہ کافر اس چیز کا ادراک کرتے، ان کو پتہ ہوتا، تو حین لا یکفون عن وجوہہم النار، تو وہ آگ سے اپنے چہروں کو نہیں بچا سکیں گے۔ جس وقت وہ وعدہ پورا ہوگا نا، قیامت آ جائے گی، جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا، تو اس وقت جو عذاب ہوگا اپنے چہروں کو ان سے نہیں بچا سکیں گے، ولا عن ظہورہم، اور نہ ہی اپنی پیٹھوں کو، یعنی وہ جو عذاب ہے نا وہ تو ان کے سامنے سے بھی آ جائے گا، پیچھے سے بھی آ جائے گا، چاروں طرف سے ان کو گھیر لے گا، پھر اپنا آپ بچا نہیں سکیں گے اس عذاب سے۔ آج جس کی جلدی کر رہے ہیں نا، جس وقت وہ آئے گا تو اس وقت یہ بالکل بے بس ہو چکے ہوں گے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وہاں پر اس دنیا میں تو رہتے ہوئے جس وقت کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی دوسرے سے مدد وغیرہ لے لیتے ہیں، اس سے خلاصی کر لیتے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا، یکا و تنہا ہر ایک آدمی نے اکیلے ہی اپنا حساب دینا ہے اور جھیلنا ہے جو کچھ بھی ہے۔ بل تأتیہم بغتہ، بلکہ وہ اچانک آ جائے گی، اچانک قیامت اچانک آ جائے گی، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا، آدمی سارے اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ وہ جس طرح حدیث شریف میں ہے کہ لوگ اپنا کاروبار کر رہے ہوں گے، دکاندار مال بیچ رہا ہوگا، خریدار خریدنے والا خرید رہا ہوگا، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کپڑا بیچنے والا ہے، اس نے تھان جو ہے نا کپڑا کھلیار کر سامنے رکھا ہوا ہوگا، اور خریدار اس کو دیکھ رہا ہوگا، ریٹ شیٹ طے کر رہے ہوں گے، تو اسی وقت اچانک قیامت آ جائے گی۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک آدمی اپنی اونٹنی نہیں دو رہا ہوگا، دودھ دو رہا ہوگا اس کا، تو یعنی کہ بالکل اچانک لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، جس طرح عام کاروبار آدمی کرتا ہے، تو اچانک جو ہے نا یہ آ جائے گی۔ فَتَبْهَتُهُمْ، تو جس وقت وہ آئے گی نا تو اس وقت پھر یہ حواس باختہ ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اب کیا کریں، اب کیا کیا جائے، تو اس کا پھر جو ہے نا کوئی حل نہیں ہوگا۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا، اس کو رد کرنے کی بھی انہیں طاقت نہیں ہوگی، واپس پلٹانے کی، اس سے بچنا، اس کو ٹال دینا، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہوگی، اس کی طاقت نہیں ہوگی انہیں۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی پھر ان کو مہلت دی جائے گی۔ آج مانگ رہے ہیں نا کہ جلدی کرو، اس وقت اپنے آپ کو پیچھے ہٹنے کی، اس کو مؤخر کرنے کی، ٹالنے کی کوشش کریں گے، مگر ٹال نہیں سکیں گے، ان کو کوئی اس وقت پھر مہلت نہیں ہوگی جس وقت یہ واقعہ ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان پر جو ہے نا جس وقت موت آ رہی ہوتی ہے تو وہ بھی تو کوئی آدمی اس کو مؤخر نہیں کر سکتا، ٹال نہیں سکتا، یہ تو اکیلے آدمی کی قیامت ہے ایک قسم کی، تو وہ ساری مخلوق کی اکٹھی قیامت ہوگی۔ تو جس طرح موت میں بھی آدمی جو ہے نا کہ چاہے تھوڑی سی مہلت مل جائے تو مہلت اس میں بھی نہیں ملتی، مہلت اس میں بھی نہیں ہوگی، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ پہلے اس کی ہم اس وقت جب مہلت ملی ہوئی ہے تو اس کی تیاری وغیرہ کر لی جائے۔ میرا خیال ہے کہ اگلی آیت بھی کر کے رکوع پورا کر لیتے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ،
اور بے شک ہے محبوب آپ سے پہلے بھی جو ہے نا رسولوں کی تکذیب کی جاتی رہی، کرتے رہے لوگ. جس طرح یہ شروع پہلی آیت تھی نا کہ یہ جو ہے نا آپ کے ساتھ جس وقت آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں. تو اسی طرح رب تعالیٰ فرمایا کہ محبوب یہ پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ٹھٹھا مذاق کیا جاتا رہا، ان کے ساتھ بھی جو ہے نا ایسے ہی حالات رہے. فَخَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. تو یہ جو مذاق اڑانے والے ہیں نا، یہ جو اس وقت مذاقیں آپ کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کر رہے ہیں، تو یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور جو ہے نا یہ ان کا وتیرہ رہا ہے. تو یہ جو ہے نا اس سلسلے میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اسی طرح کرتے رہے ساخرو. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو صحیح سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. اچھا کبھی تو جو جس طرح متعدد دفعہ یہ بات سنی ہے